السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ سے مشابہت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس لوٹے اور لوٹتے ہی میں نے گھر کے سامنے کے چبوترے پر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا جس میں تصویریں تھیں۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا تو اس کو پھاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ فرمایا، عائشہ، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ لوگ شدید عذاب میں ہوں گے جو اللہ کی صفت خلق کی مشابہت کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہاں ایک دو چیزوں کا آپ انتہائی خیال رکھا کریں کہ جو اللہ کے محبوب کی احادیث مبارکہ ہیں، اس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ خود حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ میں نے چبوترے پر ڈالا، اور اس میں بہت سے نقوش ایسے ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آج کل کے دور میں عام پائی جاتی ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے مصور جو ہاتھ سے تصویر بناتا ہے۔ محدثین نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اور ایک تصویر ہے جو اب فلیکس بنتی ہیں اور بہت سے ایسے معاملات ہیں، یہ ایک تصویر ہیں۔ اس کے بارے میں محدثین نے اپنی رائے جو ہے اس کو مضبوط نہیں کیا، لہذا تصویر ہے، چاہے وہ ہماری ہو چاہے وہ آپ کی ہو، اور یہ بنانے والوں کو انتہائی سختی سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے۔ اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی تخلیق کو مشابہت کرتے ہیں۔ مراد تصویر اور صورت بنانا ہے، یہ حدیث پاک کی الفاظ ہیں۔ مراد اس کی کیا ہے؟ تصویر اور صورت بنانا، یعنی جو یہ کام کرتا ہے گویا وہ اللہ کی مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ تو یہ بہت سخت ممانعت ہے اس کی، اور آپ اگر تصور کریں تو اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے تو اس عقیدے سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کو آپ بغور سماعت فرما لیں۔ دیکھیے، حدیث پاک ہمارا بیان کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور آپ کو حقیقت سے آگاہ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں، حضرت آپ بیانات کرتے ہیں، آپ کی تصاویر بھی لگی ہوتی ہے، میرا فعل جو ہے وہ شریعت نہیں ہے، کوئی بھی کرے گا اس سے اس کو ضرور پوچھ ہوگی، اور جو لوگ یہ کرتے ہیں یہ جواب انہوں نے دینا ہے۔ لہذا آپ کوشش کریں جو اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے اس میں دخل اندازی مت کریں، اور جو ایسے گناہ ہیں جو ان لوگوں کو ان چیزوں میں مبتلا کرتے ہیں، آپ کوشش کریں ان سے بچ کے رہیے، اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ معافی مانگتے رہیے اور استغفار کی کثرت کرتے رہیے۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک عرض بھی کرتا ہوں کہ یہ ایسے دن ہیں، اور یہ حدیث پاک کو آپ سن کر یہ ضرور سمجھ لیں کہ استغفار کی جتنی کثرت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی اتنی ہی مدد فرمائیں گے، آپ کو تمام گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے معاف فرمائیں گے۔ امید ہے آپ اس جو آج کی یہ حدیث مبارکہ ہے اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔